آپ کو اس کو یہ مسلم چاہیے، نہ اس کو آپ کی دال روٹی چاہیے، صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کے اس کا محتاج رہتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث معصومین ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی انسان نے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، سورہ الحمد سب کو یاد ہے یہاں جس میں بیٹھے ہوئے، اگر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھا تو اس کو انسان کو پڑھنے والے کو ایک سورہ الحمد مطلب والین تک پڑھ چکا ہے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لی تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ کتنے ثواب قرآن پڑھنے کے ہو گئے؟ 2 ثواب، یعنی ایک الحمدللہ پوری پڑھی، ایک قرآن کا ثواب ملا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، ادھر ایک قرآن پڑھنے کا پورا ثواب ملا، تو یہ 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ہو گئے۔ اب آئیے صلوات پر۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ آخر میں صلوات پڑھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ نیچے بیٹھنے والوں کی اسپیڈ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کی بیچارے کی پوری فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، نیچے بیٹھنے والوں کی فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ جانیے کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے نہیں پڑھ رہے، جیسے آپ یہاں پڑھو گے ایسا آپ کو وہاں ملے گا۔ تو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے 6 صلوات پڑھنے کا ثواب، 3 شروعات میں 3 آخر میں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کا، کیونکہ آپ بھی کام والے بندے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی جانا ہے، تو 6 مرتبہ صلوات پڑھنے کا ثواب۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، رسول معراج سے آ رہے تھے اور ایک فرشتہ عبادت کر رہا تھا، اور اس فرشتہ جب عبادت کر رہا تھا تو 40 سال کی نمازیں پڑھ رہا تھا، اور 40 سال کی جب نمازیں پڑھ رہا تھا آخری دن تھا، رسول جا رہے تھے اور جاتے جاتے وہ فرشتہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ جا رہے ہیں، تو جب رسول اللہ جا رہے تھے تو جلدی سے فارغ ہو کر کے گیا، یا رسول اللہ رک جائیے، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ 40 سال تک میں ایک نماز پڑھ رہا تھا اور اس 40 سال کی نماز کا ثواب میں آپ کو ہدیہ کر دوں؟ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا لے لیجیے۔ کہا نہیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا تاریخ الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتے ان کے کام آئے گی، روزے نہیں کرتے ان کے کام آئے گی۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا کہ تیری 40 سال کی نماز ایک طرف، اگر میری امت میں سے کوئی محمد اور آل محمد پر ایک مرتبہ صلوات پڑھے تو ایک طرف، تو 24 سال کی نمازوں کا ثواب 6 مرتبہ اگر کوئی صلوات پڑھ لیتا ہے، 24 سال کی کتنی ہوگی؟ 40، ایک صلوات کا ثواب 40 ہے۔ اب حساب آپ کو لگا دیجیے گا، اتنے حساب لگاؤں گا میں تو نہ جانے میرا بیٹا کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو یعنی یہ سمجھ لیجیے 6 صلوات کا ثواب، ایک صلوات کا ثواب 40 سال، اب خود جوڑتے رہیے گا۔ اور ادھر 2 قرآن صرف 5 منٹ میں، جب ایک مختصر سی عبادت کا قرآن میں اتنا ثواب ہے تو پھر پورے قرآن میں کتنا ثواب ہوگا؟ صلوات پڑھے نا محمد والے حدیث پر اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، جسم کا ٹکڑا، ہاتھ کا ٹکڑا، کس کا ٹکڑا؟ کس چیز کا ٹکڑا؟ سوچنے، تھنکنگ، سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ کے حبیب نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا ایمانداری سے رسول کا کوئی ہاتھ غلط کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ رسول ہے۔ بیداری کے ساتھ سنیے گا، قرآن میں آیت ہے وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب نے تم نے یہ کنکریاں اٹھا کے پھینکی ہیں کافروں کے اوپر، یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا رسول کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا نا۔ قرآن میں آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو ان کا پروردگار چاہتا ہے۔ 2 بات کلیئر ہو گئی، یعنی نہ تو رسول کا ہاتھ کچھ غلط کام کر سکتا، نہ رسول کچھ غلط سوچ سکتا۔ اب مجھے آپ بتائیے کیا رسول کچھ غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا، کیوں؟ اس لیے
वमा युक्तु अनिल हवा इन हवा वहयु इल्ला युहा का पहला लगा हुआ है। मेरे हबीब कुछ गलत कह ही नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं सकता, मगर ये कि मेरी तरफ से वही नाज़िल ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह कहेगा वही रसूल कहेगा, जो अल्लाह कहेगा वही रसूल कहेगा। मैं सोचने की बात है, बेटा ये सुनिएगा, जो अल्लाह कहेगा वही रसूल कहेगा। ये मुसलमानों डूब के क्यों नहीं मर जाते झंडू भर पानी में, ये झंडू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाते? यानी अल्लाह का हबीब ना अल्लाह परवरदिगार की मर्जी के बगैर कुछ बोलता, ना अल्लाह परवरदिगार की मर्जी के बगैर कुछ सोचता, ना अल्लाह परवरदिगार की मर्जी के बगैर कुछ कर सकता। यानी जो अल्लाह का रसूल दो कंकरियां अपनी मर्जी से उठा के काफिरों पे ना फेंकता हो, तो वो अजीब में अल्लाह परवरदिगार के खलीफा को कैसे मुंतखब कर सकता है? सोचने की बात है नहीं है। यानी जो अल्लाह का हबीब दो कंकरियां अपनी मर्जी से नहीं उठा के फेंक सकता काफिरों के ऊपर, वो कहते हैं कि वजीर में रसूल ने खलीफा बना दिया खुदाई कायनात को। सलावत पढ़े मोहम्मद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फातिमा जुज़े रिसालत है। जो अल्लाह का हबीब सोचेगा वही फातिमा सोचेगी, जो अल्लाह का हबीब करेगा वही फातिमा करेगी, जो अल्लाह का हबीब काम अंजाम देगा वही फातिमा करेगी। अब आइए मेरे साथ, हमने ये देखा तारीख़ इस्लाम में कि जितनी भी मर्तबा अल्लाह का हबीब दर फातिमा पे आता था, या बीबी फातिमा अल्लाह के हबीब के घर जाती थी तो रसूलुल्लाह उठ जाया करते थे। आपने देखा किसी बेटी को बाप के एहतराम में उठते हुए, या बाप को देखा किसी के एहतराम में उठते हुए? बेटी को तो देखा होगा बाप के एहतराम में उठ रही है, लेकिन बाप को नहीं देखा होगा कि बाप बेटी के एहतराम में उठ रहा है। कभी देखा? नहीं देखा ना, बस मुख्तसर से बता दें, कभी नहीं देखा ना। आइए देखते हैं। हमने ये देखा जब भी बज़्म रिसालत में बीबी फातिमा जाती थी तो रसूल बीबी फातिमा को देख करके फौरन उठ जाया करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, हमने कभी नहीं देखा कि गोलाए कायनात के एहतराम में रसूल खड़े हुए हों, हज़रत हुसैन के एहतराम में रसूल कभी खड़े हुए हों। वो बातें अलग हैं कि हाँ मंजिलों को पार करके वो तारीख में आ गया हो, लेकिन हमने देखा बीबी फातिमा के एहतराम में रसूल जब भी आती थी फौरन खड़े हो जाया करते थे। बात इससे आगे की है वो, और मौजू बड़ा वसी है इसका, जिस लम्हे में ले जाकर के बयान किया जाए इतना कम है। हमने ये देखा कि बस में रसूल में जब बीबी फातिमा आई तो रसूल खड़े हो गए, लेकिन मंजर तो इससे आगे का है मेरे अजीजों, मंजर इससे कहीं आगे का है। आपने ये तो देखा कि बीबी फातिमा बज़्म रिसालत में आई तो रसूल खड़े हो गए। आपने कभी ये नहीं देखा कि जब भी रसूल के बज़्म में मौलाए कायनात आए खड़े नहीं हुए, लेकिन हमने ये देखा कि जब भी मौलाए कायनात बज़्म रसूल में आते थे तो मौलाए कायनात के बाद बीबी फातिमा बज़्म रसूल में आती थी, तो बज़्म रसूल में आने के बाद रसूल के एहतराम में मौलाए कायनात खड़े होते थे, मौलाए कायनात के एहतराम में बीबी फातिमा खड़ी होती थी। अब भी खामोश बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हुए, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। हमारा लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो जनाब अबू तालिब की अज़मत पर, उनकी फजीलत पर, कि जब भी बज़्म रसूल में आता था तो उसके एहतराम में नबूवत भी खड़ी हो जाती थी, इमामत भी खड़ी हो जाती थी, रिसालत भी खड़ी हो जाती थी, विलायत भी खड़ी हो जाती थी। ना कहो उसको काफिर जिसके एहतराम में नबूवत खड़ी हो जाए, जिसके एहतराम में इमामत खड़ी हो जाए, जिसके एहतराम में रिसालत खड़ी हो जाए, जिसके एहतराम में विलायत खड़ी हो जाए, तो मियां जन्नत उसी की है, किसी और की नहीं है। सलावत पढ़े फातिमा की वजह से मिला, आपको जो भी मिला बीबी फातिमा की वजह से मिला, चाहे तो दलालत मिली हो बीबी फातिमा की वजह से, और चाहे इज्जत और एहतराम मिला हो वो भी बीबी फातिमा की वजह से। वाह क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। अगर इज्जत और एहतराम मिला तो उसका सबब बीबी फातिमा, अगर किसी को जिल्लत मिली तो उसका भी सबब बीबी फातिमा से आया। अब ये तो आप देखेंगे ना, किसको जिल्लत मिली किसको इज्जत मिली। सुभान अल्लाह। जो दरे अहले बैत पर आग और लकड़ियां लेकर के आया वो जिद्दत का मुस्तहक हो गया, और जिसने आकर के सजदा किया वो इज्जत एहतराम के लायक हो गया। सब कुछ अहले बैत के सदक़े में मिला, बीबी फातिमा के सदक़े में सब कुछ। जब बीबी फातिमा के सदक़े में दिया, मैं कुरान मजीद देख रहा था और देखते देखते मैं सोचा कि जब वो बंदा परवरदिगार क्या क्या बयान कर रहा है,
سے کچھ بیان کیا اللہ پروردگار نے. بس ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. ولا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین. چاہے وہ خشک چیز ہو چاہے وہ تر چیز ہو, کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر ایک چیز کا علم امام مبین میں رکھا. بس یہ جب آیت میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا پروردگار نے اتنی قسم کھائی ہو, دیکھو کیا کیا بیان کیا. سب کچھ اہل بیت کے صدقے میں دے دیا, آپ کو عزت دی اہل بیت کے صدقے میں, احترام دیا اہل بیت کے صدقے میں, شرف دیا اہل بیت کے صدقے میں, چاند بنایا اہل بیت کے صدقے میں, سورج بنایا اہل بیت کے صدقے میں, پہاڑ بنائے اہل بیت کے صدقے میں, زمین کا فرش بنایا اہل بیت کے صدقے میں, آسمان بنایا اہل بیت کے صدقے میں, آسمان میں 7 آسمانوں کو لگایا اہل بیت کے صدقے میں, ستاروں کو بنایا اہل بیت کے صدقے میں, یہ کم وقت خاموش بیٹھے رہیں گے. زمین کا فرش بچھایا اہل بیت کے صدقے میں, اس پر اشجار لگائے اہل بیت کے صدقے میں, اس پر پتھر لگائے اہل بیت کے صدقے میں, اس پر آسمان لگائے اہل بیت کے صدقے میں, سنگریزے بنائے اہل بیت کے صدقے میں, عزت و احترام کی اہل بیت کے صدقے میں, علوی نغمہ بنایا اہل بیت کے صدقے میں, دونی بنایا اہل بیت کے صدقے میں, خدیجہ الکبریٰ ملا آپ کو اہل بیت کے صدقے میں. یعنی سب اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے دیا. آدم کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, نوح کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, ابراہیم کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, ادریس کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, لوط کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, شیش کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, لوط کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, اسحاق کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, اسماعیل کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, شیش کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, یعقوب کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, سبحان اللہ اہل بیت کے صدقہ, شیش کو بنایا اہل بیت کے صدقہ. سب کا صدقہ اہل بیت میں مل رہا تھا, سب کا صدقہ اہل بیت میں مل رہا. میں نے یہ دیکھا پروردگار صدقہ اہل بیت میں نے سب کچھ دے دیا, وہ سب کچھ دے رہا ہے, لوگ دے رہے ہیں, تو دے رہا ہے, لوگ دے رہے ہیں. لیکن میں نے قرآن کو کھولا اور قرآن کو کھولنے کے بعد میں نے دیکھا دیکھو اللہ پروردگار نے کیا کیا صدقہ اہل بیت میں دیا. کہیں پر اپنی قسم کھا کے بتایا ہو, کہیں تین کی قسم, کہیں زیتون کی قسم, کہیں نیل کی قسم, کہیں شمس کی قسم, کہیں سورج کی قسم, کہیں ستاروں کی قسم, کہیں دین کی قسم, کہیں زمین کی قسم, کہیں آسمان کی قسم, کہیں کتابوں کی قسم, کہیں شہر بلد کی قسم, کہیں پھلوں کی قسم. پروردگار قسم کھا کھا کے بیان کرتا رہا, لیکن کہیں بھی اپنی قسم نہیں کھائی, کہیں بھی اپنی قسم نہیں کھائی. میں نے دیکھا پروردگار کہیں تو اپنی قسم کھا کے بیان کرتا, کہیں تو دکھا دیتا ہمیں کیا تم نے اہل بیت کے صدقے میں دیا, یعنی سب کا سب اہل بیت کے صدقے میں دیا. لیجیے کہ جیسے جمعرات آئی تھی اور دونی میں آپ نے اپنے گھروں میں آپ نے حدیث قصہ پڑھی تھی, تو جیسے حدیث قصہ پڑھی میں ہم کو معلوم ہوا کیا کیا اہل بیت کے صدقے میں اللہ پروردگار نے بنایا, کیا کیا اہل بیت کے صدقے میں دیا. جیسے ہی میں اس عبارت پہ آیا کہ انما خلقت السماء والارض ولا ارض مدنیہ ولا قمر منیرا ولا شمس منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت النساء. اے زمین پر رہنے والوں, اے آسمان میں رہنے والوں, اے زمین اور آسمان کے درمیان میں رہنے والوں, میں نے جو زمین پیدا کی اہل بیت کے صدقے میں. اللہ پروردگار اپنی قسم کھا کھا کے بیان کر رہا ہے حدیث قصہ میں. دوسرے اس میں حدیث قدسی ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و احترام کی, مجھے قسم ہے اپنی ضرورت و احترام کی, مجھے اپنی قسم ہے عزت و جلالت کی. یعنی میں نے جو زمین بنائی اہل بیت کے صدقے میں, میں نے جو آسمان بنایا اہل بیت کے صدقے میں, میں نے یہ زمین پر آسمان لگائے اہل بیت کے صدقے میں, میں نے یہ آسمان لگائے اہل بیت کے صدقے میں, میں نے یہ تمام اشیاء بنائی اہل بیت کے صدقے میں, میں نے یہ زمین کے علامات میں نے آسمان خلق کیا اہل بیت کے صدقے میں, میں نے اس کو آسمانوں کے ساتھ آسمانوں کو لگایا اہل بیت کے صدقہ, اس کو چاند کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, سورج کو بنایا اہل بیت کے صدقہ, ستاروں کو لگایا اہل بیت کے صدقہ. ایک ایک چیز اہل بیت کے صدقے میں دیتا رہا, اہل بیت کے صدقے میں دیتا رہا. اور اہل بیت کے صدقے میں دینے کے بعد کہا اے زمین اور آسمان میں رہنے والوں اور زمین اور آسمان کے درمیان میں رہنے والوں, جان لو مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی, اگر تم نے ان جن کے اہل بیت کے صدقے میں میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا,
میاقون مقدسہ نجف اشرف ایران عراق اور سیریا تک بڑے سے بڑے مجتہد سے پوچھ لیجیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جو یہاں کا بچہ بتائے گا وہی وہ مجتہد بتائے گا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ میرے دلو ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر کے اور آخری مجتہد مرجع تک سب کے سب یہی بتائیں گے کہ ہمارے یہاں نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے 12 کو مانا تو کامیاب دکھائی دیے، چلیے دیوبند کے مدرسے میں گئے اور دیوبند کے مدرسے میں جا کر کے پوچھنے لگے، کبھی ہم مالکیوں میں گئے، کبھی ہم حنفیوں میں گئے، کبھی ہم شافعیوں میں گئے، اور جانے کے بعد الگ الگ فقہوں سے پوچھا کہ بتاؤ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کسی نے بتایا ایسے پڑھی جاتی ہے، کسی نے بتایا ایسے پڑھی جاتی ہے، کسی نے بتایا ایسے پڑھی جاتی ہے۔ میرا جن کے رہبر، جن کے ولی صراط مستقیم پر ہو تو ان کی قوم کبھی بھٹکتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوئے ہو تو وہ قوم بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس آواز پڑے بہت کافی دور تک ہے، اتنا بھٹکنا کہ جس کا کچھ حد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کربلا میں ایک قانون بنایا گیا اور اللہ نے قانون بنایا، اور قانون بنانے کے بعد کہا کہ یہ کربلا والے حق پر تھے، اور جو حق پر تھے جو ان کے ساتھ تھے وہی کامیاب دکھائی دیے، لیکن جو ان کے مد مقابل میں کھڑے رہے وہ حق پر نہیں تھے بلکہ ظالم تھے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ایک لطیفہ بنایا ہے، اور بنانے کے بعد کہنے لگے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ مکھیوں ڈالتے ہیں، آپ مکھیوں ڈالتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے ہم کریں کچھ بھی کریں لیکن ہماری گارنٹی کے ساتھ کہہ قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے یہاں ہمیں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے فوراً بعد جہاں سے یہ نماز ہم نے سیکھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر بھی فاتحہ پڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں۔ نماز فوراً پڑھنے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنت چلو گے، تو ہم کہتے ہیں کہ ارے صبر کرو، تو ابھی ہم تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد چلیں گے۔ اور جب تمہارے یہاں نماز پڑھ لی جاتی ہے فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے جنت میں جاؤ گے، تو تم فوراً منع کر دیتے ہو کہ ہمیں نہیں جانا۔ نماز پڑھے یہی وجہ تھی، ایک لطیفہ تھا، یہی وجہ تھی کہ دو امام گھر سے نکلے، ایک ہدایت کا امام ایک گمراہی کا امام، بس آخری بات، ایک ہدایت کا امام ایک گمراہی کا امام، ایک سچائی کا امام ایک جھوٹا امام، ایک صراط مستقیم والا ایک لوگوں کو گمراہ کرنے والا، ایک اپنے آپ کو عبد کہنے والا، ایک انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، ایک اپنے آپ کو مخلوق کہنے والا اور دوسرا اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک موسیٰ اور دوسرا فرعون، دو راستے جا رہے تھے، جاتے جاتے کیا دیکھا کہ موسیٰ ہم نے تم کو اپنا ہادی پیشوا لیڈر رہنما مانا ہو، جیسے جیسے آپ کہو گے ایسے ایسے ہم کریں گے، اور اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جا رہے تھے، جاتے جاتے فرعون سے بغاوت ہوئی، اور فرعون سے بغاوت ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ موسیٰ کے لشکر والوں کا پیچھا کیا جائے، اور جو بھی ملے تمن بالخیر فدمدم علیہم، ان کی گردن اڑا دی جائے۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کی قوم والے بنی اسرائیل، پیچھے بنی اسرائیل کے فرعون کے لشکر والے۔ اب جب دیسی جا رہے تھے تو جاتے جاتے کیا دیکھا کہ موسیٰ اچھے خاصے کما رہے تھے، اپنے بیوی بچوں میں کھا پی رہے تھے، اب پتہ نہیں کس موڑ پہ لا کے تم نے کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پہ جب تم نے کھڑا کر دیا تو ایک ہی چیز ہے، موت دکھائی دے رہی ہے، اب کیا کریں؟ پیچھے لشکر آگے دریا، جائے تو کیسے جائے؟ اب ہمارے لیے کچھ سامان کا مہیا کرو، تم کا تاکہ بہت نزدیک ہو، باتیں بہت نہ سے تو سامان منگواؤ، اس کا راستہ بنواؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، تو ستار الغیوب ہے، پروردگار تو حلال مشکلات ہے، میری اور میری قوم والوں کی مشکلات کو حل کر دے۔ بس خاموشی سنو گے، خاموشی سننا،
زور سے سنو گے زور سے سننا آپ کی مرضی ہے پروردگار کچھ راستہ مہیا کر دے اللہ پروردگار نے کہ میں گھبراتے کیوں ایسا مارو دریائے نیل میں راستہ بنے گا جناب موسیٰ نے ایسا مارا ایک راستہ بن گیا لیکن قبیلے تھے 12 اب جب جیسے ہم نے قرآن کھولا کھولنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جناب موسیٰ نے ٹھیک کہا پروردگار ایک قبیلے کے لیے تو تم نے آسانیاں پیدا کر دی اب یہ 11 قبیلے میری جان کے دشمن بن جائیں گے اب قبیلے 12 راستہ بنا ایک قبیلے رہ گئے 11 جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ ایسا مارتے جاؤ راستہ بنتا چلا جائے گا موسیٰ نے ایسا مارتا گیا راستہ بنتا گیا موسیٰ نے ایسے مارے 12 راستے بنے 12 لونے والے بولے نہ بولے ہدایت کے راستے ہوتے ہی 12 ہے راستے بنے 12 اب ایک قبیلہ ایک راستے سے گزرتا گیا جب جیسے ایک راستے سے گزرتا گیا اب جناب موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے جا رہے تھے اب دریائے نیل کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے جناب موسیٰ کے قوم والے اسی کا دریائے نیل کو پار کرتے ہوئے آ رہے تھے اب جب آ رہے تھے تو آتے آتے جناب موسیٰ کے قوم والے پیچھے دیکھ رہے تھے ایسے دریائے نیل کو پار کیا کہ پیروں پر پانی کے چھینٹوں کے نشان تک نہ آئے یعنی اللہ پروردگار بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ پروردگار نے بھی ایک اہم قانون بنا دیا تھا کہ آج کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا کہ یہ تاریخ میں لکھ دیا جائے گا اور قرآن میں تحریر ہو جائے گا جناب موسیٰ علیہ السلام کا آخری آدمی دریائے نیل کو پار کر رہا تھا اور ادھر فرعون کا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہو رہا تھا اب جب جیسے ہی آخری آدمی موسیٰ والا نکلا اور ادھر فرعون والا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہوا تو ہونے کے بعد موسیٰ والوں نے کہا کہ موسیٰ جیسے وہاں تھے ایسے یہیں پر ہے اب گردنیں وہاں بھی کٹنی تھی گردنیں یہاں بھی کٹے گی اب اچھا ہوتا کہ وہیں مارے جاتے اب یہاں دریائے نیل میں تم نے راستہ بھی کروا دیا اب کیا ہوگا تو اللہ پروردگار سے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اب کیا ہوگا لیکن اللہ نے کہا موسیٰ صبر کرو موسیٰ صبر کرو اللہ پروردگار نے کہا موسیٰ بس تم مجھے دیکھتے جاؤ تمہارا خدا کیا کرتا ہے وہ تم دیکھتے جاؤ گے کام ہوتا چلا جائے گا اور جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اللہ پروردگار نے کہا کہ اس وقت میں نے ملک الموت کو چھٹی دے دی تھی اس وقت میں نے ملک الموت کو اوپر وحی نازل نہیں کی تھی میں نے ملک الموت سے نہیں کہا تھا بس میں نے تو صرف پانی کے اوپر وحی نازل کر دی تھی اور پانی کے اوپر وحی نازل کرنے کے بعد پانی سے یہ کہہ دیا تھا دریائے نیل سے کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے میں موسیٰ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے گئے کام ہوتا گیا موسیٰ دیکھتے گئے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے اعمال ایسے ہیں جنت میں جائیں گے ہم کہتے ہیں بالکل جنت میں جائیں گے جنت کا تو وعدہ اہل بیت میں کر رکھا ہے جنت تو ملے گی اب میں پلٹ کر کے یہ سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے کہ جب دریائے نیل کے اوپر اللہ پروردگار پانی کے اوپر وحی نازل کر سکتا ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ پر کیوں کر وحی نازل نہیں کر سکتا کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے جنت تو بنی ہی علی والوں کے لیے ہے یا علی انت وشیعتک ہم فائزون یوم القیامہ فی الجنہ فی الدنیا فی الآخرہ علی کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی قیامت میں بھی جنت میں بھی لیکن میرے عزیزو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت خود کہیں سلمان و منا اہل بیت یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں غلاموں میں سے نہیں ہیں یہ ہمارا شیعہ ہمارا چاہنے والا ہم میں سے ہے یہ ہم سے الگ نہیں ہے یہ ہمارے چاہنے والے ہم میں سے ہیں جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے دوزخ جہنم دشمنان اہل بیت کے لیے بنائی گئی ہے اتنے فضائل بیان کر دیے جائیں گے تو اتنے کم ہیں
کتنی حدیثیں بیان کر دی جائیں حق ادا نہیں ہوتا مجلس کا کہ جب تک مجلس میں مسائل امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد آپ سے جو معصول علی کا ہو جائے یہ نہ جانے کون سا ایسا خوش نصیب خوش قسمت انسان ہے کہ جس کے برابر میں اپنا پہلو سنبھالے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے بی بی فاطمہ اپنا رومال لے کر کے آئی ہوئی اور یہ ذریعہ بن جاتا ہے مرحوم کی مغفرت کے لیے. بی بی ایک ایک عزادار کے پاس جاتی ہے اپنا رومال لے کر کے اور کہتی ہے کہ لاؤ میرے لال کے عزاداروں میرے چاہنے والوں میرے لال کے زخموں کو مرہم دے دو. جانے والے رونے والے مجلس میں آنے والے کھانے والے شریک ہونے والے ذاکر خطیب خان سب چلے جاتے ہیں لیکن مجلس ہونے کے بعد اس عزا خانے میں وہ بیوی بیٹھی رہتی ہے اور وہ اس عزا خانے کو دیکھتی رہتی ہے اور وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کونے میں بیٹھا ہوا لال عزادار بڑے زور شور سے رو رہا تھا. اس جگہ پہ بیٹھا ہوا عزادار بڑے زور شور سے رو رہا تھا. اس جگہ پہ بیٹھا ہوا میرے لال کا ہمارا چاہنے والا میرے لال کے زخموں کا مرہم مجھے دے رہا تھا. جاننا چاہتے ہوں میرے دلوں کہ جب مسائل ہوتے ہیں اور آنکھوں میں اشک جاری ہوتے ہیں اور کسی عزادار کی آنکھوں سے اشک جاری ہو کر کے اس کے بالوں کو پار کرتے ہوئے اس کی داڑھی سے مل جاتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے.